حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں بھی آگے یہ معاملات تقسیم ہوئے۔ ایک بیٹے وہ تھے کہ جنہوں نے لا الہ الا اللہ کی تعلیم کو لیا، اپنی نفی کی، اور اسی اولاد میں سے آگے ولی اور پیغمبر، غوث، کتب، ابدال اور آج تک نیک بندے جتنے بھی اسی اولاد میں سے آ رہے ہیں۔ اور دوسری اولاد وہ تھی کہ جس کو شیطان نے گمراہ کیا، شرک کروایا اور نہ جانے کیا کیا عملیات اس سے کروائے، گانے باجے اور یہ سب چیزیں انٹروڈیوس اسی وجہ سے کی کیونکہ یہ چیزوں میں جب بندہ دھیان دیتا ہے تو اس کو اللہ سے کہیں نہ کہیں اس کی نظر ہٹ کر دنیا کی طرف آ جاتی ہے، وہ دنیا دار ہو جاتا ہے۔ وہی پردہ ہے، پھر آپ کا تعلق پھر سے اس تعلق پہ پردہ پڑ جاتا ہے، اور یہی شیطان کا مقصد ہے کہ واپس اسے اس تعلق تک نہیں جانے دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ عز وجل، تصوف کی سیریز کا یہ چوتھا موضوع اور یوٹیوب پر میرا چوتھا ویڈیو ہے، جو کہ بالخصوص تصوف کے جو 4 لفظ ہیں تے، صاد، واو اور فے، اسی پر میں بنا رہا ہوں۔ اور آج کا موضوع ہے تعلق۔ جب حضرت انسان ترک دنیا، ترک خواہشات، تزکیہ نفس اور ترک گناہ اور تمام ان چیزوں کو ترک کرتا ہے جس میں اللہ اور اللہ کے رسول نے جیسا کہ قرآن کریم میں حکم فرمایا اور جو شریعت نے منع کی، ان تمام چیزوں کو وہ ترک کرتا ہے، گناہوں کو چھوڑتا ہے اور اپنا تزکیہ کرتا ہے، اپنے نفس کی صفائی کرتا ہے، اپنے باطن کی صفائی کرتا ہے، تو اس کے بعد اس کا اللہ سے جو تعلق ہوتا ہے وہ پہلے سے بڑا ہی مضبوط ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو یہ ہمارا تعلق ہے اللہ سے، اس کو مضبوط کیسے کریں؟ یعنی ایک سالک، راہ سلوک پر چلنے والا، اللہ سے محبت کرنے والا اب اللہ سے اور بہتر تعلق کیسے پیدا کرے؟ اب یہاں پر میں سب سے پہلی بات بتا دوں، ہمیں پیدا نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت انسان کا اللہ جل شانہ الکریم سے اس وقت سے تعلق ہے اللہ نے جب سے اس کے اندر اپنا نور، اپنی روح پھونکی ہے۔ عالم امر سے تعلق ہے۔ اللہ جل شانہ الکریم نے جب روحوں کو تخلیق کیا تو کہا تھا الست بربکم، تو تمام روحوں نے کہا تھا قالو بلا، کہ یا رب تو ہی ہے۔ اللہ نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کہا تھا یا رب تو ہی ہے۔ یہ 4000 سال روحوں کو قرب میں رکھنے کے بعد اللہ نے اپنے تمام بندوں سے سوال کیا۔ اب اس قرب میں رہنے کی وجہ سے اللہ کی محبت اور اللہ سے تعلق جو روحوں کا اس وقت پر تھا وہ آج کیوں محسوس نہیں ہوتا؟ آج آپ کو عالم امر کی کوئی بات کیوں یاد نہیں ہے؟ اس کی وجہ ہم حضرت آدم علیہ السلام سے سمجھیں گے۔ جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو شیطان نے وسوسہ ڈالا اور حضرت آدم علیہ السلام نے جو پیڑ کا ایک پھل کھا لیا، یا کچھ لوگ کہتے ہیں گندم کا دانہ کھا لیا، جو کہ ایک ناسوت کی غذا تھی، اس دنیا کی غذا تھی، جس وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے نفس کے اندر ایک حرکت پیدا ہوئی۔ جو ان کا نفس وہاں پہ تھا مطمئنہ میں تھا، یعنی اس سے پہلے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو ان کا لباس تھا وہ نورانی تھا، تو وہ مائی ہوا اور خود بھی بے پردہ چلتے تھے۔ بے پردہ سے مراد یہ ہے کہ انہیں محسوس نہیں ہوتا تھا، انہیں پردے کی ضرورت نہیں تھی۔ جیسا ہی وہ گندم کا دانہ وہ پھل کھایا تو ان کے نفس میں ایک حرکت پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے ان کے نفس میں عالم ناسود کی کچھ چیزیں داخل ہو گئی۔ اس عناصر کی وجہ سے، اس گندم کے دانے کی وجہ سے ان کے نفس میں کچھ ایسی چیزیں داخل ہو گئی جن کی وجہ سے ان کا نفس مطمئنہ سے ملہمہ کی طرف آ گیا، اور اس کی وجہ سے ان کے اندر ایک چیز پیدا ہوئی، انہوں نے پہلی بار خود کو برہنہ محسوس کیا، ننگا پن محسوس کیا۔ یہ اس ہی وجہ سے تھی، تبھی تو حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً ہی پشیمان ہو گئے کہ یا رب العالمین، مجھ سے خطا ہو گئی کہ اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کر دیا۔ تو فوراً ہی آپ اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو گئے۔ اور یہی حال آج اس دنیا میں کئی مومنون، یہی حال کئی لوگوں کا بھی رہتا ہے کہ وہ جب گناہ کرتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں فوراً ہی توبہ کر دیتے ہیں،
اور گناہ بھی وہ وسوسوں کی وجہ سے کرتے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی وسوسوں سے بھٹکا کر شیطان نے اس طرف بولا کہ یہ پیڑ سے منع کیوں کیا وغیرہ وغیرہ جیسے بھی تھا۔ انشاءاللہ وہ ہم اگلی ویڈیو میں کور کریں گے کہ تعلیمات کی اہمیت تصوف میں کیا ہے، اور جو کہ آلموسٹ تعلیمات کے اوپر 3 پارٹس یا 4 پارٹس ہو سکتے ہیں یا ایک ہی پارٹ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں چاہوں گا کہ 5-5 منٹ کی یا 6-6 منٹ کی ویڈیو بناؤں۔ اب بات کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے جب وہ گندم کا دانہ کھایا تو اس کی وجہ سے جو ان کے نفس میں جو حرکت پیدا ہوئی، جو کثافت تھی اس عالم ناسود کی، جو عناصر تھا، اس کی وجہ سے جو معاملہ ہوا کیا کہ ان کی روح پر، ان کے نفس میں کچھ ایسے پردے پڑ گئے کہ جس کی وجہ سے ان کا جو نفس تھا وہ مطمئنہ سے ملہمہ یا لوامہ کی طرف آ گیا۔ تو اب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا پر آزمائش کے لیے بھیج دیا گیا۔ اب یہاں پر اللہ کی مرضی صرف آزمائش نہیں تھی بلکہ اپنی پہچان بھی کرانی تھی، اور اپنے نائب، اپنے خلیفہ کی، اپنے محبوب بندے کی پہچان بھی تمام دنیا کے سامنے رکھنی تھی۔ اب آپ کے ایک سوال کا جواب اس چیز میں ہے کہ جو حضرت انسان ہے اس کا تعلق شروع سے ہی اللہ جل شانہ الکریم سے ہے، کیونکہ عالم امر میں جب روحوں سے وہ وعدہ لیا گیا تھا تو اس دوران بزرگان دین فرماتے 4000 سال کا قرب ملا تھا روحوں کو، اور اس وقت اللہ سے وہ تعلق، وہ محبت، وہ عشق پیدا ہو چکا تھا تمام روحوں کے اندر۔ تو آج ایسی کیا بات ہے کہ ہمیں وہ عشق محسوس نہیں ہوتا، وہ معاملہ محسوس نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ ہے کہ ہم جب اس دنیا پہ آئے تو اس سب سے پہلا جو معاملہ ہوا، جو ہمارے اندر عناصر ہے، اس گندم کے دانے کا ابن آدم کے اندر جو ابھی تک اثر ہے وہ پردوں کی صورت میں ہے، اور وہ پردے ہمارے قلب پر، ہمارے لطائفوں پر آج بھی موجود ہیں، جن کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا۔ اور اس چیز کو، اسی پردے کو ہٹانے کا نام تزکیہ نفس ہے، یعنی ربنا ظلمنا انفسنا، جو نفس پر ظلم ہوا، جو نفس پر اندھیرے آئے ظلمت کے، جس کی وجہ سے نفس نے بدی اور نیکی پہلی بار دیکھی، وہ فرق کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اب یہ چیز سمجھنی ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا پر بھیجا گیا، اور اس آزمائش کی وجہ سے، اور دوسرا اپنا تزکیہ کرنے کے لیے اللہ نے موقع دیا، اور دوسری جو سب سے خاص بات تھی، اللہ نے اپنے بندوں کا، اپنے خلیفوں کو اس پوری کائنات کے سامنے پیش کرنا تھا کہ یہ میرے محبوب ہیں، یہ میرے محب ہیں، میرے محبوب بھی ہیں، میرے محب بھی ہیں۔ محبوب وہی ہوتا ہے جس نے تزکیہ کر کے اللہ کی ذات میں فنا حاصل کر لی، بقا مل گئی جس کو۔ تو اب یہ سوال کا جواب آپ کو مل گیا کہ ہمارا تعلق اللہ سے پہلے سے ہی ہے، تو اس پر پردے پڑ گئے۔ اب ہمیں واپس اس تعلق کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اس پردے کو ہٹانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز، نفل، ذکر و اذکار، توبہ، ربنا ظلمنا انفسنا، پشیمان ہونا، گناہ کا انتخاب کیا، اس کے بعد آپ نے گناہ کو سمجھا، پھر اللہ کی بارگاہ میں اس گناہ کو لے کر گئے اور اللہ نے اس گناہ کو دھو دیا۔ یہی توبہ کا مطلب ہے، دھل جانا، صاف ہو جانا۔ یعنی جو وہ داغ لگا آپ کے اوپر، اس داغ کو اپنے فوراً استغفر اللہ ربی من کل ذنب، یعنی تمام گناہوں سے آپ نے توبہ کر کے اپنے آپ کو صاف کر لیا۔ پھر توبہ کے بعد تھا ترک، پھر آپ اس گناہ کا واپس ارادہ نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ واپس اس گناہ کی طرف جائیں گے تو پھر آپ وہی پردہ ہے، پھر آپ کا تعلق، پھر سے اس تعلق پہ پردہ پڑ جاتا ہے، اور یہی شیطان کا مقصد ہے کہ واپس اسے اس تعلق تک نہیں جانے دینا جو تعلق اس کا پہلے سے حضرت انسان کا اللہ جل شانہ الکریم سے ہے، کیونکہ اللہ کا نور، اللہ کا امر تو ہمارے اندر ہی ہے، اللہ کا عرش ہمارے قلب میں ہے۔ تو ہمیں پتہ کیوں نہیں چلتا، ہمیں عالم ارواح کی بات کیوں نہیں یاد؟ اسی وجہ سے کیونکہ ہمارا تعلق اللہ سے ویسا نہیں ہے۔ واپس اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے تزکیہ، تصفیہ، اپنے نفس کو پاک کرنا، اور پھر اپنے نفس کے اندر صفات الہیہ کو پیدا کرنا، کیونکہ اللہ کے نور کے اندر وہ تمام صفات ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس وہ علم تھا، اور علم اس کی ذات میں بھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں، اولادوں میں بھی آج وہ علم موجود ہے۔ اللہ نے کہا میں نے آدم کو اسم سکھائے، تو وہ تمام اسم ہمارے اندر موجود ہیں۔ اور جب یہ پردے ہم چاک کرتے کرتے واپس اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں تو اسی کو ہم کہیں گے ہم نے واپس اپنے تعلق کو، اپنے مقام کو واپس پا لیا، اور وہی اس دنیا میں اللہ جل شانہ الکریم کا حقیقی نائب اور حقیقی خلیفہ کہلانے کے قابل ہے، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اپنے نفس کو پاک کیا۔
یہ جو پردہ ہمارے نفس پر پڑ گیا، اب یہ تو آسانی سے ہٹ جاتا نیکی کرنے سے، پھر کیا وجہ ہے ہٹ کا کیوں نہیں رہا؟ اس کی ایک وجہ ہے کہ ہم بار بار گناہوں پہ گھس رہے، اور دوسری بات ہمارے پاس اتنا علم نہیں کون سی چیز ہمارے باطن کو خراب کر رہی۔ ظاہر تو ہمیں پتہ ہے سارے گناہ سب صاحب علم ہے، لیکن باطنی گناہوں کا ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ باطن میں کس کس طریقے کے ہمارے اندر جو ہیں معاملات ہیں۔ حسد ہے، بخل ہے، تکبر ہے، کینہ ہے، انا ہے، شہوت ہے، سستی ہے، غیبت کرنا ہے، ریاکاری ہے، اور بھی نہ جانے کتنی ساری بیماریاں ہیں۔ تو یہ بیماریاں در حقیقت میں اللہ اور آپ کے درمیان ایک پردے کی طرح ہیں۔ اللہ اور آپ کے درمیان ایک جو تعلق ہے اس میں پردہ ڈال رکھی ہیں یہ بیماریاں۔ تو انہی تمام بیماریوں کو ہٹا کر اللہ کی بارگاہ میں واپس پہنچنا، یہی اللہ سے واپس تعلق مضبوط کرنے کا ایک سبب ہے، اور یہی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے کہ اللہ سے بہتر تعلق کیسے پیدا کریں۔ تو اللہ سے بہتر تعلق پیدا کرنے کے لیے اپنے نفس کی پہچان کرنا ضروری ہے، کیونکہ مولا علی کا قول جو میں ہر ویڈیو میں اکثر بیان کرتا ہوں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ اپنے نفس کی پہچان کرو، نفس کی پہچان کرو، نفس کی پہچان کرو، کیونکہ اس نفس کے اندر ہی اندھیرے اور اسی نفس کے اندر تمہیں روشنیاں داخل کرنی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، مطلب جنت میں بھی ان کے پاس نفس تھا، تو اس کا مطلب نفس مطمئنہ جنت میں تھا، یعنی نفس وہاں پہ بھی موجود تھا۔ تو نفس کو برا بلا مت کہو، بلکہ آپ نے خود اپنے نفس کے اندر وہ بیماریاں داخل کر رکھی ہیں، آپ نے خود اپنے نفس کے اوپر وہ پردے حائل کر رکھے ہیں جن پردوں کی وجہ سے آپ اللہ سے تعلق بہتر پیدا کر ہی نہیں سکتے۔ تو جب آپ اللہ سے واپس بہتر تعلق پیدا کرنا چاہیں گے تو آپ کی سب سے زیادہ فکر یہ ہوگی کہ مجھے یہ گناہوں کو چھوڑنا ہے جو اللہ اور میرے درمیان پردے بن کے آ رہے ہیں۔ تو ان پردوں کو چاک کرنے کا نام تصوف ہے، ان پردوں کو چاک کرنے کا نام سلوک ہے، اور ایک سالک ہی اس رستے پر چلتا ہے۔ صوفی اس کو کہا جاتا ہے جس نے تمام پردوں کو چاک کر لیا، اپنے قلب کے تمام پردوں کو ہٹا دیا اور اللہ سے واپس وہ تعلق پیدا کرتا ہے۔ کافی حد تک اس کا جو دل ہے وہ اللہ کے نور کو واپس سمیٹ رہا ہوتا ہے، تاکہ وہ واپس اس مقام تک پہنچے کہ جس مقام پر وہ حقیقت میں ہے۔ جیسا کہ اللہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے انسان کو اپنا نائب بنایا ہے، خلیفہ بنایا ہے، لیکن اس خلافت تک پہنچنے والے وہی ہوئے ہیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ کی تعلیمات پر عمل کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں بھی آگے یہ معاملات تقسیم ہوئے۔ ایک بیٹے وہ تھے کہ جنہوں نے لا الہ الا اللہ کی تعلیم کو لیا، اپنی نفی کی، اور اسی اولاد میں سے آگے ولی اور پیغمبر، غوث، کتب، ابدال اور آج تک نیک بندے جتنے بھی اسی اولاد میں سے آ رہے ہیں۔ اور دوسری اولاد وہ تھی کہ جس کو شیطان نے گمراہ کیا، شرک کروایا اور نہ جانے کیا کیا عملیات اس سے کروائے، گانے باجے اور یہ سب چیزیں انٹروڈیوس اسی وجہ سے کی، کیونکہ یہ چیزوں میں جب بندہ دھیان دیتا ہے تو اس کو اللہ سے کہیں نہ کہیں اس کی نظر ہٹ کر دنیا کی طرف آ جاتی ہے، وہ دنیا دار ہو جاتا ہے۔ اگر ایک شخص چاہتا ہے کہ میں دنیا داری سے ہٹ کر اللہ کی طرف جاؤں تو سب سے پہلے اس کو اس کے اپنے نفس کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ نفس کی کیا کیا بیماریاں ہیں اور نفس کی بیماریوں کا علاج کیا ہے، میں نے پچھلی ویڈیو میں تزکیہ والی میں نے آپ کو پورا بیان کیا ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، اور پوری مکمل دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اور یہ ذکر اور اذکار اور تسبیح اور نوافل سے کی کثرت سے ہی بندہ تزکیہ کر سکتا ہے، اور اپنا مقام جو منصب اس کا حقیقت میں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ منصب ہے وہ واپس پا سکتا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اگلی ویڈیو پر اسی موضوع پر بالخصوص حضرت آدم علیہ السلام، عالم ارواح، عالم امر، عالم جبروت، عالم ملکوت، عالم ناسوت کے معاملات کو میں رکھنے کی کوشش کروں گا، اور تصوف میں علم کی کتنی اہمیت ہے کہ علم جو شریعت والا ہے، جب حضرت انسان شریعت کا علم حاصل کرتا ہے پھر اس پہ عمل کرتا ہے۔ شریعت کا فیض طریقت ہے، اور طریقت کا فیض معرفت ہے، اور معرفت کا فیض حقیقت ہے۔ اور جب معرفت کا حقیقی فیض عرفان بندے کے سینے کے اندر داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے جب پردے ہٹ جاتے ہیں تو اسے علم لادنی نصیب ہوتا ہے، وہ علم کہ جو اسے کتابوں سے نہیں مل سکتا بلکہ اپنا تزکیہ کر کے مل سکتا ہے، تصفیہ قلب اور تزکیہ قلب سے مل سکتا ہے۔ یہ وہ علم ہے کہ جو اولیاء اللہ کے پاس موجود ہیں، جنہوں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، اتنے بڑے بڑے شیخ ہوئے ہیں، غوث ہوئے ہیں، کتب ہوئے ہیں، اتنے بڑے بڑے سلسلے ان سے آگے جاری ہوئے ہیں۔ حقیقت میں جو سلسلہ یہ فیض ہے، اسی کلمے کا فیض ہے جو آدم سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں،
لا کا مطلب نہیں، یعنی نہیں، اپنے جو نفس کے اندر انا ہے اس کو ختم کرنا، اور انا کے اندر ساری بیماریاں آتی ہیں، اپنا وجود بھی مٹا دینا، اس کو فنا کہتے ہیں۔ لا کو پا لینا فنا ہے، الا اللہ کو پانا، اللہ کو پانا بقا ہے۔ جب اللہ ہی اللہ تمہارے اندر آ گیا تو وہ بقا ہے، باقی وہی رہنے والا ذات ہے۔ ہماری ذات میں اتنی کوئی خاص بات نہیں ہے، اور جس کو مقام بقا ملا وہی ولی ہوئے، شیخ العالم، شاہ العالم، سلطان الاولیاء، سلطان الفقراء، یہ تمام لقب ملے۔ انشاءاللہ الرحمن اگلے موضوع میں تعلیمات پر تفصیل سے گفتگو کروں گا۔ اللہ جل شانہ الکریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔